کامران میکل صاحب، کامران میکل صاحب، کامران میکل صاحب، ہیلیلویا۔ آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ میرے نہایت ہی قابل احترام آج کی اس محفل کے روح رواں میری مراد ایسوسیشن کے چیئرمین جناب سلویسٹر بھٹی صاحب، نہایت ہی قابل احترام کرسٹوفر بھٹی صاحب، نہایت ہی قابل احترام ڈاکٹر جان جیمز صاحب، نہایت ہی قابل احترام میرے بھائی یاسر برکت صاحب، نہایت ہی قابل احترام بابو عبداللہ صاحب، معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں بے حد مشکور ہوں آپ سب کا کہ آپ نے کرسمس کی اس تقریب میں مجھے مدعو کیا، اور میری بڑی کوشش تھی کہ زیادہ ٹائم یہاں پر میں آپ کے ساتھ گزاروں، لیکن ایک تو مال روڈ سے یہاں پہ آتے آتے کافی ٹائم لگا، بہت رش تھا، اور اب جانا بھی دوبارہ مال روڈ پہ ہے، تو یہ ایک دھورا سفر تھا، لیکن انفارچونیٹلی میٹنگز کا انعقاد نہیں تھا، لیکن آج جو میٹنگ ہے جس پہ مجھے جانا ہے ابھی، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ آپ کے فنڈ سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں اس میٹنگ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کا انحصار فنڈنگ پہ ہے، اور آج فنڈز کی ڈسٹریبیوشن ہے، اور اگر میں وہاں پہ نہ گیا تو پھر پنجاب کے ایم پی ایس تو ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے فنڈز کو، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کامران صاحب اب مرکز میں چلے گئے ہیں تو شاید ان فنڈ سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے، لیکن اگر میری پریزنس وہاں پہ ہوگی تو پھر آپ کے ہی علاقہ کے لیے بہت سے فنڈز لینے کے قابل ہو سکوں گا۔ یہ محفلیں، یہ مجالس، یہ پنڈال سجتے رہتے ہیں، لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ آج جس کا انعقاد ہمارے بھائی سلویسٹر بھٹی صاحب نے کیا، ہم ان کو وطن عزیز کی اس محبت کے ساتھ کہ آج بھی ان کا دل بیرون ملک رہتے ہوئے اپنے پیاروں کے لیے دھڑکتا ہے، آج بھی لوگ جو بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو پھر جب وہاں کا پانی پی لیتے ہیں تو یہ لکھی بڑی بات ہے کہ وہ اور کہتے ہیں کہ جی وہ بھول جاتے ہیں اپنے پیاروں کو، اس مٹی سے ان کی وابستگی ہو جاتی ہے اور اس مٹی کو وہ بھول جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنی مٹی سے پیار کرتے ہیں، جن کو اپنی مٹی کی مہک اور خوشبو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور وہ اپنے ان پیاروں کے لیے، اپنے ان عزیزوں کے لیے کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، ان کے لیے خواب دیکھتے ہیں اور ان کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں سلویسٹر بھٹی صاحب کی صورت میں وہ قابل ستائش ہوتے ہیں۔ ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے جتنے ایام بھی ہالینڈ میں گزارے، لیکن ان کا ایک ڈیپ کنسرن جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اسکول کی خدمت ہو، چرچ کی خدمت ہو، اولڈ ہوم کے حوالے سے ڈے کیئر سینٹر ہو، تو ان کی خدمات کا اعتراف کرنا پڑے گا ہمیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم لوگ جن کی بات ہو رہی ہے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور ان کی جو خدمات ہوتی ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا بھی ہم لوگوں کا فرض میں شامل ہے۔ تو آج میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں ان کی تمام تر خدمت کے لیے، ان کے اس ڈیپ کنسرن کے لیے جو پاکستان میں اپنے پیاروں کے لیے، اپنے یہ جو طبقہ ہے جو معاشی لحاظ سے کچلا ہوا ہے، ان کے فروغ کے لیے ان کی گراں قدر خدمات جو ہیں وہ کبھی بھولی نہیں جا سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں، نذیر کیسا صاحب کہتے ہیں کہ اگر آج ہم خواب دیکھیں گے لوگ کل انقلاب دیکھیں گے، اگر آج ہم خواب دیکھیں گے لوگ کل انقلاب دیکھیں گے، ہم گزر کے لہو کے موسم سے کل سولیوں پہ گلاب دیکھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خواب ہی نہ دیکھیں گے تو شرمندہ تعبیر کسے کریں گے؟ اگر منزل ہی نہ ہو تو پھر کس راستے پہ چل کے ہم منزل تک پہنچیں گے؟ تو کسی چیز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک سوچ ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ مثبت سوچ جو آج
اس پلیٹ فارم پہ آ کے مجھے خوشی محسوس ہوئی. میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا. جذبات ہیں ان کی عکاسی کر سکتا ہوں، لیکن بڑی اہمیت کی بات سب سے بڑھ کر یہ کہ آج جب قومی لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ ہم تمام غیر مسلم پاکستانیوں کو قومی دھارے میں شامل کریں گے، یہ خوش آئند بات ہے. اگر ہمارے اداروں میں پڑھنے والے لوگ وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بن سکتے ہیں، وزرائے اعلیٰ اور گورنر بن سکتے ہیں، تو ہمارے اداروں میں پڑھنے والے ہمارے اپنے بچوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کوئی صلاحیتوں میں یا ٹیلنٹ میں کمی نہیں ہے، صرف سورسز کی کمی ہے. ان کے پاس اگر سورسز ہوں تو صلاحیتیں بہت ہیں، اور ہم نے یہ عملی طور پر کر دکھایا. اور ہم نے وزیر خزانہ بن کے اور 5 وزارتوں کے قلمدان جو میرے پاس تھے، ایز اے منسٹر ہیومن رائٹس، منسٹر مائنورٹی افیئرز، منسٹر سوشل ویلفیئر، منسٹر وومن ڈیولپمنٹ اور پھر منسٹر فائنانس پنجاب، ہم نے یہ ان کو کر دکھایا کہ ہم لوگوں میں جو ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اگر آپ ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہم سرو کرنا جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی آنے والے وقتوں میں جو میرے بعد دوست آئیں گے، جو سیاسی اکھاڑے میں آپ کی میدان میں سیاسی طور پر خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے راہوں کا تعین کیا ہے. ایسی راہیں نچھاور کر دی ہیں جن پر چل کر آپ وہ قومی دھارے میں اپنی قوم کو لے کے چل سکتے ہیں. تحفظات کا خاتمہ نہیں ہوا، لیکن تحفظات میں کمی ضرور رونما ہو رہی ہے. اور آج سینٹ جو ہم کرسچنز کے لیے نو گو ایریا تھا، جہاں پہ آج سے قبل کرسچنز کی نمائندگی نہیں تھی، وہاں پر کرسچنز کی نمائندگی کو یقینی بنایا گیا ہے. اور آج جو 20 کروڑ ہم کلیم کرتے ہیں کہ 20 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، اس میں صرف 104 کا ہاؤس ہے سینٹ کا، اور اس میں صرف آپ کا واحد اکیلا بھائی کرسچن بھائی آپ کی نمائندگی کر رہا ہے. اور وہ نو گو ایریا والی بات اب ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب ہر سیشن میں، ہر اجلاس میں آپ کی مثبت نمائندگی کی جاتی ہے. اور آج کے بعد اگر کسی بھی مرحلے میں آپ کے حقوق سلب ہوتے تھے تو اس کے لیے جواب کوئی نہیں مانگتا تھا، اس کے لیے آواز کوئی اٹھاتا تھا. لیکن آج آپ کے اس بھائی کے وسیلہ سے آپ کی آواز پاکستان کے ان ایوان بالا میں گونجتی ہے جسے ہاؤس آف لارڈز کہا جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کو جو ہے اس کا اعزاز آتا ہے. پوری قوم یہ شاباش اور اس ترقی کے لیے جو ہے وہ مستحق ہے کہ ان کو ہم اپریشیٹ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جب یہ کریڈٹ مجھے نہیں پوری قوم کو جاتا ہے. جب مسیحی قوم کی بات ہوتی ہے، جب میرا نام آتا ہے تو میرے ساتھ مسیحی قوم کا نام آتا ہے. تو یہ پوری مسیحی قوم کے لیے بڑی اولین ترجیحاتی بات ہے جس کو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اس کی عادت کو جو واقعی ہمیں قومی دھارے میں شامل کرتی ہے، ہمیں بھی اسے پروموٹ کرنا چاہیے. ان کے کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ تو صرف نعرے بازی تک محدود ہیں، اور بعض عملی جامہ پہنا کر اپنے جو ان کے اندر کی آواز ہوتی ہے، جو ان کے اندر آپ لوگوں کے لیے محبت چھپی ہے، اس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائند بات ہے. اور آخر میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، یاسر برکس کی صورت میں ہوں، پاسٹر کرسٹوفر کی صورت میں ہوں، سلویسٹر صاحب کی صورت میں ہوں، ڈاکٹر جان جیمز صاحب کی صورت میں ہوں، یا بابو عبداللہ صاحب کی صورت میں، یہ لوگ جو ویژنری لوگ ہیں، جو آپ کے لیے کوئی ویژن رکھتے ہیں، جن کے پاس کوئی مقصد حیات ہے، اپنے لیے سبھی جیتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے جینے والے لوگ جو ہیں، دوسروں کو راستہ دکھانے والے لوگ، دوسروں کو منزل کی طرف ڈائریکشن دینے والے لوگ، دوسروں کے لیے ایسی راہیں متعین کرنے والے لوگ، جو ناامیدیوں کو امید میں بدلیں، جو اندھیروں کو اجالوں میں تقسیم کریں، ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ہمیں صف اول میں رکھ کے اپریسیشن دینی چاہیے، اور ان کے کام کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو ہمیں سیلیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں. ہر بندہ اپنے لیے جینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسروں کے جینے والے لوگ ہمیشہ اس داد کے مستحق ہیں کہ انہیں عوام بھی پسند کرے، اور ان کے کام کو. وہ انسان جو اچھے کو اچھا یا برے کو برا نہیں کہتا، میں سمجھتا ہوں وہ مرد خدا نہیں ہے. مرد خدا وہ ہے جو نہ کی جگہ نہ اور ہاں کی جگہ ہاں کہے، اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہے. تبھی اصلاح ہوگی، تبھی معاشرے میں سے جو کمزوریاں ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، اور ایک توانا معاشرہ جو ہے وہ وجود پائے گا. اور اسی شعر کے ساتھ
میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے، اور خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، اور ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، ان جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، علم کو بھی اب صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ میری طرف سے آپ سب کو کرسمس اور نیا سال مبارک ہو، بہت شکریہ۔